بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے مزدور کے حقوق کے بارے میں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مکمل بھرپور رہنمائی عطا کرتا ہے۔ کوئی آدمی کسی بھی شعبے میں زندگی گزار رہا ہے، کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہے، بڑے سے بڑے افسر سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ماتحت اور غلام تک، ہر ایک شعبے والے کے لیے، ہر ایک ادارے والے کے لیے اسلام مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح مزدور ایک پورا شعبہ ہے، مزدوری کرنا بہت بڑا شعبہ ہے، اور دنیا کے بہت زیادہ لوگ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، جو کسی فیکٹری میں جا کر، کسی کارخانے میں جا کر یا کسی گھر میں جا کر کسی بھی طریقے سے مزدوری کرتے ہیں اور اپنے روزمرہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مالدار رکھا، کچھ لوگوں کو غریب رکھا، اور نظام چلانے کے لیے کہ مالداروں کے کام یہ غریب آئیں گے، ان کے بدلے میں انہیں کچھ معاوضہ ملے گا تو ان کا گزر بسر ہوگا، مالداروں کا کام نکل آئے گا، غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا۔ اب مزدور کے بارے میں اسلام ہمیں کس قدر رہنمائی دیتا ہے، اور سب سے پہلے تو یہ مزدوری کرنے کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ مزدوری اللہ کے ہاں کس قدر پسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کمائی، سب سے اعلیٰ رزق وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ سب سے پاکیزہ کمائی آدمی کی اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی کمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، یہ تو اللہ کا دوست ہے۔ اور اسی طرح یہ مزدوری کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ ہر نبی نے مزدوری کی، ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے بھی؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی مکہ والوں کے لوگوں کی بکریوں کو مزدوری پر چرایا۔ تو یہ مزدوری کرنا کوئی حقارت والی بات نہیں، کوئی ذلت والی بات نہیں، بلکہ ایک عظمت والی چیز ہے۔ ان لوگوں کو، مزدوروں کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو ان مزدوروں کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی اجرت پوری ادا کر دینا، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، اور اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے تو ان کے ساتھ ان کی معاونت کرنا، اس کے بارے میں اسلام ہمیں مکمل طور پر رہنمائی دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی کو، اپنے ماتحت کو، اپنے خادم کو، اپنے ملازم کو، اپنے مزدور کو ایسی بات کا مکلف نہ کرو کہ وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اگر تم کسی کو ایسے کام کی حکم دیتے ہو، ایسے کام کا مکلف بناتے ہو جس کی وہ طاقت نہ رکھے، تو تم اس کی معاونت کر دو، یعنی اس کے ساتھ خود کام میں شریک ہو جاؤ۔ ایسے ہی اس کے بارے میں مکمل طور پر رہنمائی فرمائی کہ مزدور کی مزدوری طے ہونا چاہیے۔ مزدوری طے ہوئے بغیر اس کا کام کرنا ٹھیک نہیں، اس سے کام لینا ٹھیک نہیں، کیونکہ جب مزدوری طے نہیں ہوگی، مزدور کام کے اینڈ پر زیادہ پیسے مانگے گا، اور جس نے کام کرایا ہے وہ تھوڑے پیسے دینے پر راضی ہوگا، تو آپس میں لڑائی جھگڑے کا احتمال ہے۔ اس لیے اسلام نے اس لڑائی جھگڑے سے پہلے ہی کہا کہ تم اپنی مزدوری طے کر کے کام طے کیا کرو۔ کام جو بھی ہے مزدوری طے ہونی چاہیے، پھر کام ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، جتنی مزدوری طے ہو جائے اس مزدوری کو مکمل پورے طور پر ادا کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، یعنی جیسے ہی وہ کام سے فارغ ہوا، جو اس کی مزدوری بنتی ہے اسے فوراً دے دینی چاہیے، اسے ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، اس کی مزدوری کو ہڑپ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ لوگ جو مزدور کی مزدوری کو کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کے بارے میں قیامت والے دن اللہ کے حضور جھگڑا کروں گا،
یقین مانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں جھگڑا کریں، جس کے خلاف مقدمہ لڑائیں، اس کی کیا بات رہ سکتی ہے؟ کیا اس کی کامیابی، کیا اس کی ناکامی میں کوئی کسر رہ سکتی ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس نے کسی مزدور کی مزدوری اس کو نہ ادا کی ہو، یعنی کسی مزدور نے کام کیا، جس کے ہاں کام کیا، اس نے مزدور کی مزدوری کو دبا لیا، اس کے پیسے ادا نہ کیے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اچھے بڑے دیندار لوگ بھی اور دنیا دار تو دور کی بات ہے، وہ بھی مزدور کی چھوٹی موٹی غلطی کی وجہ سے ان کے پیسوں کو دبا دیتے ہیں، ان کی مزدوری نہیں دیتے، حالانکہ بہت تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے وعید اس قدر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے خلاف مقدمہ لڑائیں گے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے، بہت ڈرنا چاہیے، مزدور کو ادب و احترام کے ساتھ بلانا چاہیے، اس کی مزدوری طے کر دینی چاہیے، اور جیسے ہی وہ کام سے فارغ ہو فوراً اس کی مزدوری ادا کر دینی چاہیے، اور اگر تھوڑی سی زیادہ ادا کر دیں، اس سے اللہ، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، یہ مزدور بھی خوش ہوگا اور خوش ہو کر آپ کے لیے دعا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مزدور کے حقوق کو پہچان کر ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔